جنرل ڈاکٹر مسعود رحمان کیانی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر مسعود رحمان کیانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ پاکستان گکھڑ فیڈریشن کے سینئر عہدیدار صاحبان، حمایدین، میرے بھائی، میرے دوست، میری بہنیں، بیٹیاں اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، مختصر سے چند الفاظ پیش خدمت ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انگریزی میں، مجھے اردو کا اس کا صحیح متبادل لفظ ذہن میں نہیں آ رہا۔ I am really overwhelmed by receiving this award from an august پاکستان گکھڑ فیڈریشن۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے عمائدین اور مشہور شخصیات کے ہوتے ہوئے اگر مجھے اس کا منتخب کیا گیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں شکر گزار ہوں۔ I'm really humbled by this event۔ دوسری بات میں نے یہ کہنی ہے، اور میں ایکو کروں گا دی گریٹ ماؤنٹینئر نائلہ کیانی کے الفاظ بھی، کہ پاکستان گکھڑ فیڈریشن نے ایک ایسے شعبے کو چنا ہے اور ان لوگوں کو اس راہ پہ ڈالا ہے جو مسلمانوں کی ایک گمشدہ میراث ہے، وہ ہے علم۔ بغیر علم کے نہ انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، نہ اپنے ماحول سے شناسا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی خدا کو پہچان سکتا ہے۔ بغیر علم و فن کے اور بغیر علم و فن کو نقطۂ عروج تک لے جانے کے، آپ نہ اپنی خدمت کریں گے، نہ اپنے خاندان کی خدمت کریں گے، نہ اپنے قبیلے کی خدمت کر سکنے کے قابل ہوں گے، نہ پاکستان کی اور اس ملک کی ترقی کے لیے کچھ کر پائیں گے۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کرنے کے لیے جو میں نے ابھی گنوائے ہیں، اب اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ایک صحت مندانہ طرز زندگی اپنائیں اور غیر صحت مندانہ خوراک سے، عادات سے اور غیر صحت مندانہ تقابل سے مقابلے کی دوڑ آپ اچھے اور نیک مضامین میں کریں، نہ کہ ایسے سبجیکٹس میں آپ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں جن میں قوم کا بھی نقصان ہو، آپ کا اپنا بھی نقصان ہو اور قبیلے کا بھی نقصان ہو۔ ایک اچھا مقصد اپنے لیے تعین کریں، خواب دیکھیں، بڑا خواب دیکھیں جیسے نائلہ نے کہا۔ اس کو اچیو کرنے کے لیے چند ایک چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں محنت، لگن، دیانتداری، ٹروتھ فلنس اور نیک نیتی شامل ہے۔ جتنے بڑے سے بڑا گول آپ اپنے لیے متعین کریں گے، اگر آپ مصمم ارادہ کر لیں گے کہ میں نے وہ گول حاصل کرنا ہے، تو وسائل کی کمی آپ کے آڑے نہیں آ سکتی۔ آپ نیک نیتی سے، میں پھر دہراؤں گا، محنت سے، لگن سے، خوش اسلوبی سے، ٹروتھ فلنس سے اگر آگے بڑھنا چاہیں تو خداوند تعالیٰ بھی آپ کو وسائل میں کمی نہیں آنے دے گا، ان سے نہیں گھبرانا چاہیے۔
کیونکہ وقت مختصر ہے میں ایک اور سجیشن بھی دیتا چلوں کہ یہ بہت ہی ایک خوش آئند طریقہ کار ہے جو میرٹ کو ریکگنائز کرنے کا گکڑ فیڈریشن نے شروع کیا ہے اور تعلیمی وظائف کا اجرا کیا ہے. میری سجیشن یہ ہے کہ قرض حسنہ کا بھی ایک فنڈ قائم کریں. میں اس سے بھی آگے جاؤں گا کہ جو اسکالرشپ ہم دے رہے ہیں اس وقت، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ ان اسکالرشپس میں بھی بڑھوتری آئے گی. ان اسکالرشپس کو بھی آپ کنورٹ کر دیں قرض حسنہ میں، تاکہ آپ کے پاس ایک فنڈ جمع ہو جائے. اور مجھے امید یہ ہے کہ اس مرحلے سے جو طالب علم، ہونہار طالب علم، بچے اور بچیاں آگے نکل کے اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک مقام کو پہنچیں گے، اپنے لیے بھی روزگار فراہم کریں گے اور دوسروں کے لیے بھی روزگار فراہم کریں گے، وہ ایک ساتھ میں یہ یکمشت جیسے ان کی گنجائش ہو اپنا یہ قرض حسنہ اس فنڈ میں واپس کریں، اور اس طرح ایک صدقہ جاریہ انشاءاللہ قائم ہوگا. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ خداوند تعالیٰ بھی ایسے کاموں میں برکت ڈالتا ہے. جن لوگوں نے پاکستان میں مشہور شخصیات ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا، خداوند تعالیٰ نے ان کے کاموں میں برکت ڈالی اور دن رات وہ اس کام میں ترقی کر رہے ہیں. اور 95 یا 99% لوگ جب اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اس قرض کو واپس کر سکیں، وہ واپس کر رہے ہیں. میں دوبارہ خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان گکڑ فیڈریشن کے عمائدین کو کہ ان کی انتھک محنتوں کی وجہ سے یہ ہمارے سالانہ اجلاس کامیابی کو پہنچتے ہیں. اس میں بہت محنت کی، کاوش کی، وقت کی اور قربانی کی، ایثار کی ضرورت ہوتی ہے. خدا ان کا یہ جذبہ قائم رکھے. اور مجھے امید ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ وہ اور ینگسٹرز کو بھی اس کام میں لگائیں گے تاکہ ہمارے بعد ہماری اگلی نسل اچھے کاموں میں باصلاحیت ہو اور ان کو آگے بڑھا سکے. بہت بہت شکریہ سب کا. السلام علیکم. شکریہ جنرل ڈاکٹر مسعود الرحمان کیانی صاحب. اب ہمارا چوتھا ایوارڈ، تو یہ میں بتاتا چلوں کہ گکھڑ اکابرین کے حوالے سے ہر سال یہ ایوارڈ دیے جائیں گے گکھڑ سلاطین کے نام سے، اور اس کا فیصلہ پاکستان گکھڑ فیڈریشن کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی دیگر اکابرین سے مشاورت کے بعد کرتی ہے. اب ایوارڈ ہے جس کا ویڈیو کلپ چلے گا. ایئر مارشل شاہد حامد مرحوم ستارے امتیاز ملٹری، اور بہت سارے امتیازات ہیں ان کے پاس. تو یہ ایوارڈ دینے سے پہلے ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں. گکھڑ ٹیلنٹ ایوارڈ کے موقع پہ عرض پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے والی تاریخ ساز شخصیت ایئر مارشل راجہ شاہد حامد کو خطہ پوٹوہار کے پہلے حکمران سے منسوب گیگوہر ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے. آپ کا تعلق گکھڑ قبیلے کی بوگیال شاخ سے ہے کہ جن کا آبائی علاقہ اسلام آباد کا معروف گاؤں شکر پڑیاں. آپ کے اجداد درخشاں تاریخ کے مالک ہیں
کہ جن میں راجہ نوشہری خان نے سکھ استعمار کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور شہادت کا عظیم رتبہ پایا۔ راجہ نوشہری خان کے بیٹے راجہ شرف خان المعروف علی مدد خان بھی اپنے والد کی طرح جرت اور دلیری میں یکتا کہ جنہوں نے دوسری افغان وار لنڈی کوتل کے مقام پہ داد شجاعت کا عظیم الشان مظاہرہ کر دیا، تنے تنہا افغان فوج کو بھاگنے پہ مجبور کیا اور اس کے صلے میں حکومت برطانیہ کی جانب سے آپ کو سب سے بڑے فوجی اعزاز انڈین آرڈر آف میرٹ سے نوازا گیا۔ آج لنڈی کوتل کے اس مقام پہ ایک قلعہ اور علی مسجد آپ کے نام سے منسوب ہے۔ راجہ علی مدد کے بیٹے اور آپ کے دادا راجہ گلاب خان سول سروس کا حصہ تھے کہ جو اپنی درویشانہ صفات اور انصاف کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے کہ جس کی بنا پہ عوام الناس بھی آپ سے اسی محبت اور بے پناہ چاہت کا اظہار کرتے۔ آپ بطور ADM اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ اسی طرح ایئر مارشل راجہ شاہد حامد کے والد محترم راجہ حامد مختار بھی ایک سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے کہ جنہوں نے کمشنر کے عہدے تک ترقی کی اور آپ بلوچستان کے چیف سیکرٹری بھی رہے۔ اس نمایاں اور معتبر تاریخی خاندان میں سن 1949 میں راجہ شاہد حامد کی ولادت ہوئی۔ چونکہ آپ بچپن سے ہی ذہین و فطین تھے، اسی لیے اپنے امتحانات میں ہمیشہ امتیازی پوزیشن حاصل کرتے تھے۔ بعد ازاں قومی و ملی جذبے سے سرشار نوجوان راجہ شاہد حامد سن 1966 میں پاکستان ایئر فورس جوائن کر آپ نے شعبہ انجینئرنگ ایروناٹیکل انجینئرنگ کالج سے بیچلرز کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد اسٹریٹجک اسٹڈیز میں BSc کی ڈگری امتیازی حیثیت میں حاصل کی۔ پاکستان ایئر فورس میں آپ کی زیادہ تر خدمات ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے اہم شعبے سے منسلک رہی کہ جس نے پاکستان اور ایئر فورس کے عسکری تاریخ کو اپنے انمنٹ نقوش چھوڑے۔ ایئر مارشل راجہ شاہد حامد کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ ایڈوانس انجینئرنگ ریسرچ آرگنائزیشن AERO اور ایئر ویپن کمپلیکس کے بانیوں میں شامل ہیں۔ آپ کے ویژن، محنت اور لگن کی بدولت آج یہ ادارے تناور درخت بن گئے، ملکی دفاع میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوران سروس ایئر مارشل راجہ شاہد حامد کی قومی خدمات کچھ ایسے کلاسیفائڈ پروگرام سے بھی منسلک رہے کہ جہاں آپ نے ملکی سالمیت اور بقا کے لیے دن رات کام کیا، اور ایسے کلاسیفائڈ پروگرامز کی نوعیت کا ذکر ان کی حساسیت کی بنا پہ سرعام پبلک میں نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان ایئر فورس سے باعزت ریٹائرمنٹ کے بعد ایئر مارشل راجہ شاہد حامد قومی خدمت کا یہ سفر جاری رہا۔ سن 2003 آپ نے بطور چیئرمین الٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ کی ذمہ داری سنبھالی اور انرجی کے شعبے میں پاکستان میں متبادل ذرائع کی فراہمی سے متعلق اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اپنے شعبے سے متعلقہ آپ مختلف آرگنائزیشنز کا حصہ بھی رہے کہ جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: چیئرمین آف آپٹیکل فائبر مینوفیکچرنگ، چیئرمین آف انٹیگریٹڈ سرکٹ مینوفیکچرنگ فیسلٹی، ممبر بورڈ آف ڈیفنس پاکستان اسٹیل، وائس پریزیڈنٹ آف ورلڈ ونڈ انرجی، ممبر آف بورڈ آف ڈائریکٹر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ پاکستان۔ ایئر مارشل راجہ شاہد حامد کو ان کی عسکری اور قومی خدمات پہ ستارہ امتیاز، ستارہ بصالت، تمغہ امتیاز اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے اعزازات سے نوازا گیا۔ گکھڑ قبیلے کے لیے بھی آپ کے خلوص، اخلاص اور محبت کو سنہرے حروف سے یاد رکھا جائے گا کہ جس میں آپ نے لاتعداد خاندانوں کو روزگار جیسی نعمت مہیا کرنے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ ایئر مارشل راجہ شاہد حامد ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ و جاوید رہے اور ہم ان کی بلندی درجات